السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم اپنے تجوید کے کورس کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اور امید ہے آپ سب انشاءاللہ آپ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر وعافیت سے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارے کورس کا یہ اصول ہے کہ ہر ایک تختی کے بعد جو ہم شروع کرنے سے پہلے کچھ ہدایات ہوں گے، وہ ہدایات پہلے ہم آپ کو شیئر کریں گے، اس کے بعد پھر اس ہدایات کے اوپر عمل پیروا ہو کے مکمل تختی اس ہدایات کے اندر ہم پڑھا کے دکھائیں گے آپ کو انشاءاللہ۔ تو حضرات سے گزارش ہے کہ یہ ہدایات جو ہیں وہ بڑے امپورٹنٹ ہیں، وہ انتہائی سیریز لے کے ان کو یاد کریں، پھر ان کو یوز کرنے کی کوشش کریں، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ تو ہمارے جتنے بھی دینی چینلز کام کر رہے ہیں بہت ہی زبردست رزلٹ ہے، ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے کام ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کو توفیق دے اور ہمیں بھی اس میں تھوڑے سا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی طرح سے اللہ تعالیٰ سب کو اخلاص نصیب فرمائے۔ تو انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اور قرآن پاک کو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے رضا کے لیے دنیاوی عارض و مقاصد سے ہٹ کر اور ذریعہ معاش نہ بنا کر پڑھا اور پڑھایا جائے، اور نہ کسی پر احسان جتایا جائے۔ اور خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو جب ہم قرآن پاک کو سیکھیں گے تو اس کے کچھ قرآن مجید کے آداب ہیں، تو ان کو سیکھنا بھی ضروری ہے۔ تو تلاوت کے آداب، قرآن مجید کو پاک صاف باوضو اور قبل رخ ہو کر پڑھا جائے۔ وضو کرتے وقت مسواک کر لیں، اگر میسر ہو تو خوشبو بھی لگا لیں۔ ناپاکی کی حالت میں قرآن پاک کو نہ ہاتھ لگائیں اور نہ تلاوت کریں۔ بے وضو تلاوت کی جا سکتی ہے مگر ہاتھ نہ لگایا جائیں۔ بآواز بلند تلاوت کرنا بہتر ہے، مگر کسی نمازی کی نماز میں خلل نہ پہنچے۔ مستورات اس بات کا خیال رکھیں کہ دوران تلاوت ان کی آواز غیر محرموں تک نہ پہنچے۔ دوران تلاوت نہ کسی سے گفتگو کریں، نہ کسی کے سلام کا جواب دیں، البتہ اہم ضرورت کے وقت کسی مناسب جگہ پر وقف کر کے قرآن مجید بند کر کے گفتگو کریں، پھر سے تلاوت شروع کریں تو تعوذ ضرور پڑھیں۔ کسی بھی وقت جب تلاوت شروع کریں تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھ لیں، اور اس بات کا خیال رکھا جائے کہ تلاوت گانے کے انداز میں نہ ہو۔ اگر معانی معلوم ہو تو دوران تلاوت معانی پر غور کیا جائے، اور تلاوت نہایت عاجزی اور انکساری کے ساتھ کی جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔